بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز طلبہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس لیول کے اب تک 20 پارٹ کمپلیٹ کر لیے اور آج ہم 21ویں لیسن میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس کو عربی میں بولتے ہیں الدرس الحادی والعشرون، یعنی سبق نمبر 21۔ اس کا عنوان ہے مدرستی، یعنی میرا اسکول یا میرا مدرسہ۔ ہادی مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ یہ قریبۃ من المسجد، یہ مسجد سے قریب ہے۔ یہ مدرسۃ کبیرۃ، یہ بڑا مدرسہ ہے۔ یہ مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب، یہ بڑا مدرسہ ہے، اس کے 3 گیٹ ہیں، 3 دروازے ہیں۔ ابوابها مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ پرانے لیسنوں کو سامنے رکھ کر کے اس کو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ جیسے اس میں خاص طور سے یہ ہے کہ ثلاثۃ ابواب، وہ قاعدہ جو ابھی آپ نے پڑھا کہ ممیز تمیز میں تمیز ہمیشہ جمع اور مجرور آتی ہے، اور اس سے پہلے جو عدد ہوتا ہے وہ اس کا اگینسٹ ہوتا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے۔ تذکیر و تانیث میں، مذکر مؤنث ہونے میں، میل فیمیل ہونے میں اس کا الٹا ہوتا ہے کہ اگر یہ میل ہے تو وہ فیمیل ہوگا اور یہ فیمیل ہے تو وہ میل ہوگا، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ابواب جمع ہے اور مذکر ہے، باب کی جمع ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے عدد جو ہے ثلاثۃ، مؤنث آیا ہے، ثلاثہ نہیں آیا ہے۔ لہا ثلاثۃ ابواب ابوابها مفتوحۃ الآن۔ اب یہاں پہ یہ وہ قاعدہ بھی آ گیا کہ جمع مکسر جو ہے واحد کے حکم میں ہوتا ہے، یہ بھی قاعدہ ہے۔ جمع غیر عاقل بھی ہے، ابواب جمع غیر عاقل بھی ہے، تو دونوں قاعدہ یہاں پہ فٹ ہو سکتا ہے کہ مفتوحۃ جو ہے مؤنث کا صیغہ اور واحد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابواب جمع ہے تو مفتوحات نہیں آیا بلکہ مفتوحۃ آیا ہے، تو یہ قاعدہ اس طرح یہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، مدرسہ میں بہت سے کلاس روم ہیں۔ فصول کثیرۃ، یہاں پہ یہ جو ہے جمع مکسر ہے، فصل کی جمع ہے، اس لیے جو ہے اس کی صفت جو آئی ہے، خبر جو آئی ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے، کثیرات نہیں آیا ہے۔ فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، مدرسے میں بہت سے کلاس روم ہیں، درسگاہیں ہیں۔ ھذا فصلنا، یہ ہماری درسگاہ ہے۔ وہی فصل واسع، وہو فصل واسع، اور وہ ایک کشادہ اور وسیع درسگاہ ہے، کلاس روم ہے۔ فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں 2 بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں۔ وفیہ مکاتب و کراسی، اور اس میں جو ہے ڈیسک اور کرسیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ فیہ مکاتبو ہے، مکاتبن نہیں ہے، مکاتب و کراسی، یہ آگے بتائیں گے کہ یہ جو ہے منع صرف ہے، یعنی مبنی ہے یہ، مکاتب و کراسی، کہ اس وزن پہ جو آئے گا وہ ایک ہی طرح سے رہے گا، نہ مکاتبن ہوگا، نہ مکاتبن ہوگا، نہ مکاتبن ہوگا، مکاتبو ہی رہے گا ہر حال میں۔ ایسے ہی کراسیو ہے، کراسین نہیں ہوگا، کراسین نہیں ہوگا، کراسیون نہیں ہوگا، بلکہ سیم ٹو سیم رہے گا۔ اس کو مبنی بولتے ہیں، منع صرف بولتے ہیں۔ یہ ہر حال میں ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، اس کا ایک زبر زیر پیش جو بھی متعین ہو گیا بس اسی پہ وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو فیہ مکاتب و کراسیو، اس میں ڈیسک اور کرسیاں ہیں۔ وفیہ سبورۃ کبیرہ، اور اس میں
بڑی بلیک بورڈ ہے. ہادہ مکتب المدرس وذالک کرسیہ، یہ مدرس کا ڈیسک ہے، وذالک کرسیہ، اور وہ اس کی کرسی ہے مدرس کی. ٹھیک ہے، ہادہ اس میں اشارہ قریب اور ذالک اس میں اشارہ بعید ہے. یہ اور وہ اپنے ہندی اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے. ہادہ کا مطلب یہ، ذالک کا مطلب وہ تلک مکاتب الطلاب، اور وہ طلباء کا ڈیسک ہے جس پہ طلباء بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کتابیں وغیرہ رکھتے ہیں. وہ کراسیہ، اور بچوں کی کرسیاں ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ مکاتب اور کراسیہ یہ اسی حال میں رہے گا. تلک مکاتب الطلاب، مکاتب الطلاب ہے، مکاتب الطلاب نہیں ہو سکتا، یا مکاتبن بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ کراسیہ، وہ بھی جو ہے منع صرف کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے نا. مکاتب و کراسی، اسی طریقے سے یہاں بھی وہ لفظ آ چکا ہے. مکتب المدرس کبیر، مکتب المدرس، مکاتب الطلاب صغیرۃ، مدرس ٹیچر کا ڈیسک بڑا ہے اور طالب علموں کا ڈیسک چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، مکاتب الطلاب صغیرۃ. اب یہاں پہ وہ قاعدہ بھی آ گیا کہ جمع مکسر جو ہے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے مکاتب الطلاب یہ جمع ہے، لیکن اس کی خبر جو آ رہی ہے وہ صغیرۃ آئی ہے. یا یہ کہ وہ دوسرا قاعدہ جو بعد میں نے بتایا آپ کو، وہ یہ کہ اگر مبتدا جمع غیر عاقل ہو تو اس کی خبر جو ہے واحد مؤنث آتی ہے. تو وہی صغیر، مکاتب غیر عاقل ہے اور بیچ غیر جاندار ہے، اور اس کی جو ہے صغیرۃ اس کے حساب سے واحد مؤنث آئی ہے. وفی فصلنا عشرۃ طلاب وهم من بلاد مختلفۃ، ہمارے کلاس روم میں 10 طلباء ہیں اور وہ مختلف ملکوں کے ہیں. فی فصلنا عشرۃ طلاب، یہاں پہ دیکھیے ممیز تمیز کو آپ یہاں پہ تطبیق کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تمیز ہمیشہ جو ہے 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز جو ہے ہمیشہ جمع اور مجرور آتی ہے. تو یہاں پہ جمع مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے وہ بھی قاعدہ فٹ ہو گیا کہ طلاب چونکہ مذکر ہے تو اس کا جو ہے عدد جو آیا مؤنث ہے، عشرہ تو آیا ہے، عشرہ نہیں ہے، عشرہ تو طلاب آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھیے گا. میں نے پچھلے سبق میں بار بار بتایا کہ 3 سے 9 تک میں نے بتایا تھا، لیکن اب ہم اس کو 10 تک کر دیتے ہیں. اگرچہ 10 کا قاعدہ تھوڑا الگ بھی ہے، لیکن ابھی جو ہم کو آپ کو بتانا ہے اس میں وہ بھی فٹ ہو جاتا ہے. تو 3 سے لے کے 10 تک کا یہ قاعدہ رہے گا کہ تمیز میں عدد کی تمیز جو ہوگی وہ ہمیشہ جمع مجرور ہوگی، اور اس کا جو ہوگا عدد ہوگا وہ معدود کے اگینسٹ ہوگا. یعنی جس کو گنا گیا ہے وہ اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگی، اور اگر جس کو گنا گیا ہے وہ مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگی. اس کو یاد رکھیے گا. تو پچھلے سبق میں نے 3 سے 9 تک بار بار بتایا، اور اصل تو وہی قاعدہ ہے، لیکن ابھی آپ جو ہے یہ لے کے چلیں کہ 3 سے لے کے 10 تک کا ایک ہی قاعدہ ہے. البتہ 10 کا ایک قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ مفرد نہ ہو تو پھر اس کا قاعدہ بدل جاتا ہے. تو یہاں پہ مفرد کی بات ہے تو اس لیے مشکل نہیں ہے، چلے گا. پھر بولتے وہم من بلاد مختلفۃ، وہ الگ الگ ملکوں کے ہیں. ہذا محمد وہ من الیابان، یہ محمد وہ جاپان کا ہے. وہذا خالد وہ من الصین، اور یہ خالد یہ چین کا ہے. وہذا احمد، یہ احمد وہ ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے. وہذا احمد وہ من الہند، اور یہ احمد بھارت کا ہے.
وہذا ابراہیم وہ من غانا، ابراہیم جو ہے گانا کا ہے، اور ہذا اسماعیل وہ من نائجیریا، اور اسماعیل جو ہے نائجیریا کا ہے، وہذا یوسف وہ من انگلترا، کہ یوسف جو ہے انگلینڈ کا ہے، وہذا بیرم وہ من ترکیہ، بیرم جو ہے ترکی کا ہے، وہذا عمار وہ من مالیزیا، اور عمار جو ہے ملیشیا کا ہے، وہذا علی وہ من امریکہ، اور علی جو ہے امریکہ کا ہے، وہذا ابو بکر وہ من اليونان، اور وہ ابو بکر جو ہے یونان کا ہے یعنی گریک کا ہے، ہم من بلاد مختلفۃ، وہ الگ الگ ملکوں کے ہیں، ولغاتهم مختلفۃ، ان کی زبانیں الگ الگ ہیں، والبانهم مختلفۃ، ان کے رنگ الگ الگ ہیں، ولکن دینهم واحد، اور لیکن ان سب کا دین ایک ہے، وربهم واحد، ان کا رب ایک ہے، ونبیهم واحد، ان کا نبی ایک ہے، وقبلتهم واحدۃ، ان کا قبلہ ایک ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، والمسلمون اخوتون، مسلمان بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں قاعدہ بھی تھوڑا سمجھ کے چلیں گے آپ کہ ہم بن بلاد مختلفۃ، بلاد جمع ہے، بلاد جمع ہے لیکن جو ہے جمع مکسر ہے، تو اس کی صفت جو ہے صفت نہیں ہے، خبر ہے، مبتدا خبر کی طرح سے ہے، تو وہ جو ہے واحد مؤنث آیا ہے۔ اس طرح کے لغاتہم یہ بھی جمع مکسر ہے، تو اس لیے اس کی خبر جو ہے واحد مؤنث آئی ہے، تو یہ لغاتہم مبتدا ہے اور مختلفۃ خبر ہے، تو وہ دونوں قاعدہ اس پہ الوانہم، وہاں بھی وہی بات ہے، وہ الوانہم اور ان کے الوان جو ہے الگ الگ ہے، تو یہاں بھی جو ہے مبتدا مان لیں گے اس کو، تو مبتدا میں اگر غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کی خبر جو ہوتی ہے واحد مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حاذا مدرستنا، یہ ہمارا مدرسہ ہے، حاذا مدرسنا، یہ ہمارے مدرس ہے، یہ ہمارے ٹیچر ہیں، اسمہ الشیخ بلال، اسمہ الشیخ بلال، ان کا نام بلال ہے، وہ من المدینہ، وہ مدینہ کے ہے، وہ رجل صالح، وہ نیک آدمی ہے، نحن نحبہ کثیرا، ہم ان سے بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ اب جو ہے ایکسرسائز کراتے ہیں، بولتے ہیں این هذه المدرسہ، تو وہ جواب دیں گے هذه المدرسة فی قریتی، کم بابا لها 3 ابواب، مغلقة ابوابها الان ام مفتوحة، تو بولیں گے ابوابها مفتوحة الان، اور وہ قاعدہ سب ذہن میں رہے گا کہ جمع مکسر کی وجہ سے ان کی خبر جو ہے واحد مؤنث آ رہی ہے۔ کم نافذة فی هذا الفصل، فی هذا الفصل 3 نوافذ، ٹھیک ہے، 3 نوافذ، فی هذا الفصل 3 نوافذ، 3 نہیں 3 نوافذ، ٹھیک ہے۔ یا ایسا کریں گے وفی هذا الفصل نافذتان کبیرتان، نافذتان کر دیں گے تو کچھ لگانا نہیں پڑے گا، اور اگر 3 کے بعد جائیں گے تو اس قاعدے کے حساب سے اس کو ہم کو سمجھ کے چلنا ہوگا۔ وہذا ہاں، کم طالباً فی هذا الفصل، اس کلاس روم میں کتنے بچے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ، جواب دیں گے فی هذا الفصل 3 طلاب، 3 طلاب، ٹھیک ہے۔ طلاب چونکہ جمع ہے اور مذکر ہے تو اس کے حساب سے عدد جو ہے اس کا الٹا آئے گا، یعنی 3 آئے گا۔ اکلہم من بلد واحد، کیا سب ایک ہی ملک کے ہیں، ایک ہی کنٹری کے ہیں، لا، جواب دیں گے بعضهم من الصین وبعضهم من اليابان، یا پھر نام لے کے بولیں گے کہ ابو بکر من الہند و احمد من غانا، اس طرح سے سب کا نام بولیں گے۔ اب یہاں پہ من این ابو بکر، تو وہ ہو گیا ابو بکر ہوا، ابو بکر کہاں کا ہے، کتاب میں ابھی آپ پڑھ کے آئے، وہ ہوا من اليونان، ابو بکر جو ہے یونان کا ہے، ابو بکر من اليونان۔ احمد کہاں کا ہے، احمد من الہند،
من أين يوسف؟ يوسف من إنجلترا. من أين محمد؟ محمد هو من ماليزيا. من مدرسهم؟ مدرسهم بلال. من أين هو؟ وہ کہاں کے ہیں؟ ہوا من المدینة المنورة. ابھی بولتے ہیں ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. یعنی جہاں جو جملہ صحیح ہے وہاں یہ نشان لگائیے، جو غلط ہے یہ نشان لگائیے. بولتا ہے مدرستی قریبۃ من المطار، میرا مدرسہ ایئرپورٹ کے قریب ہے. تو یہ بولتے ہیں مدرستی قریبۃ من المسجد. تو بولتے ہیں مدرستی کہاں گیا؟ مدرستی قریبۃ من المسجد. مدرستی قریبۃ من المسجد، قریبۃ من المسجد. یہ بول رہے ہیں مدرستی قریبۃ من المطار. تو ویسے گرامیٹیکلی تو کوئی یہ جملہ صحیح غلط نہیں ہے، گرامیٹیکلی یہ جملہ بھی صحیح ہے، اور مطار کے قریب مسجد ہو بھی سکتی ہے. تو یہ صحیح بھی ہے، اور اس لیسن کے حساب سے اس میں کہا ہے من المسجد قریب من المسجد، تو بول سکے مدرستی مدرستی قریبۃ من المسجد. لہا ثلاثۃ ابواب. تو یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم چاہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دونوں ہو سکتا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً یہ صحیح ہے. یہ گرامیٹیکلی یہ صحیح ہے، اس میں کچھ مسٹیک نہیں ہے، صحیح ہے. ابوابها مغلقۃ، ابوابها مغلقۃ یہ بھی صحیح ہے. اس کے دروازے ابھی کھلے، اس کے دروازے گرامیٹیکلی یہ غلط نہیں ہے. اس کے دروازے ابوابها مغلقۃ الآن، اس کے دروازے ابھی بند ہے. اور اس کے حساب سے بولتے ہیں ابوابها مفتوحۃ الآن. کتاب کے حساب سے جو ہے یہ اس کا اگینسٹ ہے، لیکن یہ گرامیٹیکلی یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے. مکاتب الطلاب کبیرۃ، مکاتب الطلاب کبیرۃ یہ بھی صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے. طلباء کا ڈیسک بڑا ہے. مکتب المدرس کبیر یہ بھی صحیح ہے، مدرس کا ڈیسک بڑا ہے. اب یہ کتاب کے حساب سے تو غلط ہے، کیونکہ بولا ہے مکاتب الطلاب صغیرۃ بولا ہے، لیکن گرامیٹیکلی یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. فی فصلنا 10 طلاب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. فی فصلنا 10 طلاب نہیں، یہ بھی صحیح ہے. طلاب واحد ہے. فی فصلنا 10 طلاب یہ بھی صحیح ہے. سورۃ عمار من اليونان یہ گرامیٹیکل یہ صحیح ہے. بیرم من ترکیہ یہ بھی صحیح ہے. یوسف من مالیزیا یہ بھی صحیح ہے. مدرستنا من المدینہ، مدرستنا مدرسنا من المدینہ یہ بھی صحیح ہے. تو اس میں سب صحیح ہے، کوئی غلط کہاں ہے؟ غلط تو ایک بھی نہیں ہے، سب صحیح ہے. البتہ وہ جو کتاب میں ذکر کیا ہے تو اس کے حساب سے اگینسٹ ہے، لیکن گرامیٹیکلی یہ سب صحیح ہے. اذکر البلاد الواریۃ فی الدرس من آسیا افریقہ اوروپا. بولتے ہیں کہ اس سبق میں جو ایشیا، افریقہ، یورپ کے ممالک آئے ہیں ان کا نام ذکر کرو. البلاد التی فی آسیا، کون سے ملک جو ہے ایشیا کے ہیں، اور البلاد فی افریقہ کون سے ممالک جو ہے افریقہ کے ہیں،
اور کون سے ممالک جو ہیں اور اب یورپ کے ہیں تو اس کا نام ڈھونڈیے آپ. الکلمات الجدیدہ، نئے شبد اس لیسن میں جو آئے ہیں. المکتب، المکتب مطلب ڈیسک، اس کے جمع مکاتب، بہت سے ڈیسک. الکرسیو، ایک کرسی، اس کی جمع ہے کراسیو، کرسی، بہت سے کرسی. اللون، لون مانا رنگ، کلر، اس کے جمع الوان ہے. القبلہ، قبلہ، قبلہ وہی کعبہ شریف جو ہمارا قبلہ ہے. القبلہ. ذاکا، ذالکا، ولیکن، یہ سب نئے نئے الفاظ اس سبق میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس سبق کو اچھا سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے، ہم سب، آپ بھی، ہم بھی. اور آج کا سبق ہم اسی پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد والا سبق ہم دوسرے دن لینے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.